بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ none of you believers will attain true piety unless you give out of what you cherish۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرو۔ سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کریم کا مبارک اور پاک مہینہ ہے، اور یہ گفتگو جو آپ سے ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، ہماری قبر کی نجات کا ذریعہ ہے کہ اللہ پاک یہ اپنے ذکر کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ تب تک بھلائی انسان مومن ایمان والا جو ہے وہ نہیں پائے گا جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے رائے خدا میں خرچ نہ کرے۔ اب خیرات یعنی کرنے کے دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پبلکلی خیرات کریں، یعنی لوگ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ رب نے خیرات کا حکم فرمایا ہے تو کوئی دیکھے اور کیا سمجھے کیا سوچے یہ اس کا معاملہ، مگر اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو الحمدللہ خیرات کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے، جو ٹائپ ہے، وہ خیرات کرنا مگر خفیہ طریقے سے، giving charity in secret۔ اس کے حوالے سے بہت سبق آموز ایک واقعہ ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سامعین محترم، آپ فرماتے تھے کہ خیرات کرنے سے انسان کی قبر منور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا دل روشن کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جو سختی ہے وہ خیرات کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے پر کم کر دے گا۔ آئیے سنیے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے خیرات کرتے تھے۔ آپ خفیہ طریقے سے خیرات فرماتے تھے، اور آپ خیرات اس طرح کرتے تھے کہ رات کے وقت اپنی پشت مبارک پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت مبارک پر، اپنی کمر پر خود آٹے کی بوریاں اٹھاتے تھے اور لاد کر مدینہ پاک کے گھر گھر میں جا کر دروازے تک پہنچاتے تھے، ان کے لیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ بہترین میں سے بھی بہترین لوگ ہیں جن کا یہ عمل ہے، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہوا، اور اس عمل کا کسی کو نہیں پتا تھا، انفیکٹ جن بندوں کو آپ یہ کھانا پہنچاتے تھے، خیرات کرتے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ رات کو کون ہمیں یہ کھانا دے کے چلا جاتا ہے۔ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ نے زندگی میں کوئی کم دکھ نہیں دیکھے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل مبارک دیا جا رہا تھا، اور اس وقت آپ کی پشت مبارک پر دیکھا گیا تو دو سیاہ نشان تھے۔ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے قریب ہو کر دیکھا اور اس چیز کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر نشان پڑے ہیں جو رات کے وقت آپ لوگوں تک خیرات، کھانا، آٹا پہنچایا کرتے تھے۔ تو دو طریقے ہیں خیرات کرنے کے، دونوں اچھے طریقے ہیں، خیرات کرنی چاہیے۔ یہ پہلا عشرہ ہے رمضان شریف کا، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اگر خدا کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، جو الحمدللہ ہم سب ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادات پر ناز نہ کیجیے گا۔ ہمیں اللہ کے رحم و کرم کی بہت ضرورت ہے، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نجات کا یہ خیرات کے ذریعے بنایا۔ رب فرماتے ہیں میری راہ میں اپنی بہترین چیزوں میں سے دو، تو بہترین چیزیں مال و دولت ہی آتی ہیں۔ تو ان میں سے جب انسان خیرات کرے تو دو طریقے ہیں، ان میں سے جو بہترین طریقہ ہے وہ خفیہ خیرات کرنے والا ہے۔
پبلک کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کی وری کریں، یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ خیرات کو قبول فرمائے، بندوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، خیرات کیجئے۔ اور رات کو یا خفیہ طریقے سے جو آپ خیرات کریں گے وہ یاد رکھیے کہ عبادت کی جو زینت ہے نا، جن کا نام زین العابدین ہے، یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے وسیلے، ان کے صدقے، ان کے واسطے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اور دعا کیجئے یہ جو سلسلہ ہے، کم از کم رمضان شریف میں میری کوشش ہے کہ ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر ضرور گفتگو کریں۔ یہ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جاری و ساری رکھے، اللہ میرے دل میں ریا نہ لائے، اللہ مجھے ان مصیبتوں سے بچا کے رکھے، میرے دل میں تکبر نہ آئے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر زندگی رہی تو کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔